کون سا ایسا دور ہے، یا میں اگر اس سوال کو اور آسان کر کے عوام کے لیے آسان کروں اور آپ سے اس پہ روشنی چاہیں ہم، کہ یہ بتائیے کہ حضرت علی کی گرفتاری کا حکم کس نے دیا اور کیوں ہوئی مولا کی گرفتاری، کس وجہ سے، کیا گناہ تھا حضرت علی کا؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی گرفتاری کہاں ہوئی؟ جب تاریخ تبری ہے، مسلم شریف ہے، اور ان تمام میں حوالہ موجود ہے. قطعی طور پر نہیں، قطعی طور پر نہیں، ایسے ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی گرفتاری ہوئی. حضرت علی کی گرفتاری ہوئی، اس کے بعد ایسی تو بہت ساری روایتیں ہیں. تاریخ تبری ابھی پیچھے ہی یہاں موجود ہے، اس کے اندر بھی تاریخ ابن کثیر بھی بالکل ایسا ہی ہے. میں اس میں سے آپ کو حوالے نکال کے دکھا دیتا ہوں. اس میں یہ ظاہری طور پر موجود ہے کہ بھئی یہ اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میرے منہ میں خاک، کہ بی بی فاطمہ کی اس طرح توہین ہوئی ہے. جب بی بی نے جب کمر کا پٹکا پکڑا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، تو ایک گرز مارا گیا بی بی کے. فاطمہ تو زہرا کو ایسی تکلیف دی کہ تو کیوں ایسا، یہ کا معاملات کیوں ہوئے؟ اچھا ایک بات تو سب سے پہلے سمجھیے گا اس کو، کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ واحد کتاب ہے کہ اس میں تحریف رد و بدل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. باقی اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں نا اس کے اندر رد و بدل ہوتا ہے. اچھا پھر ہماری روایتوں میں رد و قبول کے کچھ اصول بیان کیے گئے. ٹھیک ہے کہ کون سی روایت قبول کی جائے گی اور کون سی روایت کو رد کر دیا جائے گا. بخاری شریف کے اندر کافی روایتیں ایسی ہیں جو ضعیف ہیں. اچھا بالکل. سیاستہ ہماری وہ کتابیں اہل سنت کی وہ 6 کتابیں جو صحیح روایتوں پر مشتمل ہے، ان کتابوں کے اندر ضعیف، بلکہ میں ایک آگے بڑھ کر بات کہہ رہا ہوں، موضوع روایتیں بھی. ٹھیک ہے. موضوع روایتوں اس روایت کو کہتے ہیں جو من گھڑت ہو. ٹھیک ہے. ضعیف وہ ہوتی ہے کہ جو فضائل پر قابل قبول ہوتی ہے. موضوع وہ ہوتی ہے جو بالکل رد کر دی جاتی ہے، اس پر نہ ہم عمل کریں گے نہ اسے بیان کریں گے. صحیح ہے. اب وہ بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، یہ وہ 6 کتابیں کہ جن کی صحیح روایتوں پر مشتمل کتابیں ہیں. اکثر روایتیں جن کی صحیح ہیں، ان میں جب ضعیف موضوع روایتیں آ گئیں اور ان میں پورے اصول کے ساتھ روایتیں لی گئی ہیں، جب وہاں پر اصول کے ساتھ روایتیں لی گئیں، احتیاط کے ساتھ روایتیں لی گئیں، جب اس میں یہ معاملہ ہو گیا تو تاریخ تو یہ تو بغیر کسی اصول کے لکھی گئی ہے. اچھا بالکل بغیر کسی اصول کے لکھی گئی ہے. تو جب یہ روایت تاریخ بغیر اصول کے لکھی گئی ہے تو اس میں جتنی روایتیں ہیں اس سے پہلے ہم قرآن و حدیث میں تولیں گے. ٹھیک ہے. اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو قبول کریں گے. ٹھیک ہے. اور اگر ٹکرائے گی تو ہم اسے چھوڑ دیں گے. یہ ساری باتیں غلط ہیں. یہ روایت بالکل مردود ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم چھوڑیں گے، قبول نہیں کریں گے. یہ روایت مردود ہے، اس سے ہم رد کریں گے. یہ روایت درست نہیں ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، شان اور مرتبہ اور مقام کا یہ عالم ہے کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی فیصلہ فرماتے اور فیصلے میں کچھ غلطی ہو جاتی تو پھر مولا علی کو بلایا جاتا تھا. اس طرح کے بھی الفاظ ہیں نا کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. جب اتنی محبت کا لیول ہے تو پھر یہ اس طرح کی بالکل غلط، بالکل غلط روایت. بلکہ اگر آپ کو پاس وقت ہے تو میں محبت کا ایک تذکرہ بیان کروں. جی بالکل. اب آپسی محبت اس روایت میں دیکھیے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. مال غنیمت آیا. مال غنیمت سامنے ہے، وہ تو ایک روایت ہے، لیکن یہ روایت اس سے الگ ہے. اچھا ہاں اچھا وہ سامنے موجود ہے مال غنیمت. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آتے ہیں تقسیم کرنے کے لیے. مال غنیمت میں سے حصہ اٹھاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کسی کو. حالانکہ وہاں پر اس وقت اجلہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی کسی کو تلاش کر رہے ہیں. دیکھیں بندہ جب ابتدا کرتا ہے نا تو ہم چونکہ ہم مہمان ہیں نا تو ہماری ایک عادت ہے کہ جب بھی ہمارے گھر میں کوئی دیگ آتی ہے یا دعوت ہوتی ہے تو سب سے پہلے کھانا نکالا جاتا ہے سادات کے لیے. ایسا ہی ہمارے یہاں یہ معاملات ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہی معاملہ تھا. اچھا سبحان اللہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامان اٹھا کر تلاش کر رہے ہیں کسی کو. یک قدم نظر پڑتے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر. آپ جاتے ہیں، انہیں بلاتے ہیں اور انہیں وہ سامان عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا پھر اٹھاتے ہیں، پھر نظر کرتے ہیں، پھر نظر پڑتی امام حسین رضی اللہ عنہ کے چہرے پر. آپ انہیں بلاتے ہیں، انہیں وہ سامان عطا فرماتے ہیں. اچھا پھر اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ آپ سب میں تقسیم کر دو. 2 کو آپ نے تقسیم کیا اور باقی خادم سے کہا کہ آپ تقسیم کر دو. تو یہ محبت ذکر نہیں ہو رہی. اچھا پھر اگلا جملہ سنیں. جب سارا مال تقسیم ہو گیا تو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ کے پاس آ کر عرض کی، حضور 22 لاکھ برما میل کے حکمران آپ، حکومت آپ کی، تو اس بنیاد پر شہزادہ میں ہوا نا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا حضور پھر آپ نے یہ کیا کیا کہ مجھ سے شروع نہیں کیا، شروع کیا تو امام حسن امام حسین سے شروع کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اچھا یہ پوچھنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ نہیں علیہ باللہ حسد نا،
پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اندر راز کیا ہے فاروق اعظم، وہ راز کھلے تو پتا چلے نا کہ اندر کتنی محبت ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ جلال میں آ گئے، اللہ اکبر، آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا تم کیا چاہتے ہو کہ آغاز میں تم سے کروں؟ اس کی حضور اگر آغاز کریں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے فرمایا میری ایک شرط ہے۔ حضور کیا شرط ہے؟ فرمایا شرط یہ ہے کہ جانتے ہو امام حسن امام حسین کے نانا کون ہیں؟ جانتے ہو ان کے بابا کون ہیں؟ ان کے نانا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے والد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمایا جاؤ ان جیسا نانا لے کر آؤ، جاؤ ان جیسا بابا لے کر آؤ، جب تم ان جیسا نانا اور بابا لے کر آؤ گے تو پھر مال کی ابتدا میں تجھ سے کیا کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ محبت نہیں، پیار نہیں، یہ ایک طرفہ محبت ہے نا۔ اب اگلی محبت دیکھیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ امام حسن امام حسین نے بھی سن لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جب آپ نے سنا تو دوڑتے ہوئے اپنے والد صاحب کے پاس گئے، مولا علی سے عرض کرتے ہیں ابا جان آج تو چچا عمر نے دل خوش کر دیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ اب ساری باتیں بتائیں تو مولا علی نے فرمایا واقعتاً خوش کر دیا ہے۔ اب جب علی نے خوش کیا ہے تو جب عمر نے خوش کیا ہے تو پھر علی بھی خوش کرے گا، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا نا کہ اس گھرانے کو کوئی کچھ دے اور وہ نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کرم، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ۔ تو یہاں تو یہ عطاؤں کی بارش ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہوا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ حسن جا کر یہ روایت سنا کر آؤ۔ اب یہ ایک طرفہ محبت، یہ دوسری طرفہ محبت۔ اب یہ روایت سنائی جا رہی ہے، روایت جا کر سنا کر آؤ۔ روایت کیا ہے؟ اب گئے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جا کر عرض کرتے ہیں اے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہمیں خوش کیا، ہم نے اپنے والد کو بتایا، ہمارے والد خوش ہو گئے، سبحان اللہ، اب ہمارے والد آپ کو خوش کر رہے ہیں۔ فرمایا کیسے؟ کہا والد فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور نے فرمایا، حضور سے جبرائیل نے کہا، جبرائیل سے رب نے فرمایا انا عمرا سراج اہل الجنہ، فرمایا کہ عمر ایسی شخصیت ہے کہ جو اہل جنت کا چراغ ہے۔ سبحان اللہ، یہ سنایا گیا جب علی کو خوش کیا، علی نے عمر کو خوش کیا۔ تو یہاں تو محبت ہے، کون سی گرفتاریاں ہیں؟ کون سی گرفتاریاں ہیں؟ یہ بالکل غلط ہے۔ اور الیاذ باللہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا گیا، گرز پر مارا گیا، صحیح حدیثیں ہیں، روایتیں اہل تشیع کی کتب کے اندر بھی موجود ہیں، ان کی تاریخوں کے اندر بھی موجود ہے، اور وہ ایسی ہیں کہ اگر بیان کیا جائے تو ایک خطرناک معاملہ ہو جائے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، بالکل لیکن کیا ہے، آپ اہل تشیع سے وہ پوچھیں، ان کے روایتوں میں مولا علی کے لیے وہ سخت الفاظ موجود ہیں، ان کی کتابوں میں سیدہ پاک کے لیے سخت الفاظ موجود ہیں، امام حسن امام حسین کے لیے سخت الفاظ موجود ہیں۔ آپ جب ان سے پوچھیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ ہمارے یہاں اصول رد و قبول کے ہیں، ہم ہر روایت کو قبول نہیں کرتے ہیں، ہم اسے جانچتے ہیں، جب وہ ہمارے اصول کے مطابق صحیح ہوتی ہیں تو اسے قبول کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، حالانکہ ان کی کتاب میں موجود ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ اصول کے مطابق قبول کرتے ہیں، اصول پر جانچیں گے۔ میں نے یہی کہا نا کہ ہم تاریخ کو قرآن و حدیث پر تولیں گے، اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے فبیہا قبول کریں گے، اگر قرآن و حدیث کے مطابق نہیں تو ہم اسے چھوڑ دیں گے، ہم اسے ردی سمجھیں گے اور اسے موقع لگے گا تو ہم دریا میں بہا دیں گے۔